کہ طلوع ہو جائے نماز فجر کا وقت، اور پھر فرمایا کہ سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا مل جائے۔ اب یہ سفید ڈورے اور سیاہ ڈورے سے مراد کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر ابی شیبہ حدثنا عبداللہ ابن ادریس عن حسین عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وساعتي إقالين إقالا أبيضا وإقالا أسود أعرف الليل من النهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضور نے ان سے پوچھا۔ اب ان کے سامنے جب یہ آیت پاک بیان کی گئی تو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی فجر نہ ہو جائے۔ تو حضرت عدی نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 2 سفید دھاگے اور 2 کالے دھاگے رکھے ہوئے ہیں اپنے سرہانے کے نیچے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو تو نے دھاگے رکھے ہیں وہ دھاگے زیادہ بھاری ہیں، موٹے ہیں، وہ سرہانے کے دھاگے ہیں۔ اب مطلب کیا؟ حضور نے فرمایا یہ سیاہ ڈورے اور سفید ڈورے سے مراد دن اور رات ہے، دھاگے نہیں ہیں۔ جو تو نے مراد لے لیا ہے کہ میں نے 2 دھاگے رکھ لیا ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اب اس میں حدیث پاک میں اور اس آیت پاک میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز فجر کا جو وقت ہے اس میں اذان جو ہے ہوتی ہے اور سحری کے وقت اذان نہیں ہو سکتی۔ اب اس لیے فرمایا کہ سفید ڈورا جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے مل جائے، اس وقت تک تم کھاتے رہو، اور جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے مل جائے تو فرمایا کہ اس وقت تمہارا کھانا پینا بند ہے۔ اب جب نماز فجر کا وقت ہے اس وقت تو کھانا پینا ہے سحری کے وقت میں، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو اس وقت سحری کا وقت نہیں رہتا، اور سحری کا وقت جو ہے وہ اذان فجر سے 5 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور جو اذان ہے وہ اپنے اصلی وقت میں ہوتی ہے جو اس کا اصلی وقت ہے۔ اب اگر کوئی اذان کے وقت کھانا کھائے گا یا کھاتا پایا گیا تو اس کا روزہ باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور پرانے بندے یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنی دیر تک کیڑی چلتی نظر نہ آ جائے اس ویلے تک کھاندے رہنا چاہیے۔ یہ کیڑی دے پھر 7-8 بجے جا کے نظر ہونی ہے، ہو سکتا اس ویلے بھی نظر نہ آئے۔ اس لیے یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اور قرآن مجید اس پر شاہد ہے۔ قرآن کے یہ لفظ ہیں کہ اس وقت تک کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر قال له اندا عدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک کیا ہو جائے؟ فرمایا کہ سیاہ سفید دھاگا جو ہے، سفید ڈورا جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے سیاہ دھاگے سے مل جائے۔ اب جب روزہ فرض ہوا تھا سن 2 ہجری میں تو اس وقت حکم یہ تھا کہ اب نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک کھانا کھانا ہے، اور شروع میں حکم بھی یہ تھا کہ رات کے وقت مرد عورت کے قریب نہیں جا سکتا رمضان المبارک میں، لیکن اب حکم جب یہ تھا کہ نماز مغرب سے عشاء تک ہی کھانا کھانا ہے
اس کے بعد کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر افطاری کے وقت کوئی سو جاتا تو اب حکم تھا کہ وہ بعد میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اور رات بھر پھر اسی طرح گزارے گا، اگلا دن پھر اسی طرح جو پہلے کھانا کھایا تھا پہلے دن اسی سے آگے روزہ جاری رکھے گا، اور اگلے دن جب مغرب کا وقت آئے گا تو اب وہ کھانا کھائے گا۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جن کے طفیل اللہ رب العالمین نے امت پر آسانی پیدا فرما دی۔